السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم ہائے ہوس کی قسمیں جو کہ ضروری سبق ہے، اور اس کے بعد ہائے خفی اور مختفی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ جانیں گے، ساتھ ہی ساتھ تشدید والا سبق۔ بس یہ اس کتاب کے اندر 2 سبق پڑھیں گے، باقی اس کتاب کا PDF میں آپ کو لنک میں اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ یہ 2 سبق پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آج ہم تعلیم الدین کا پہلا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جلدی سے یہ سبق شروع کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد دین کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15واں سبق، ہائے ہوس کی قسمیں۔ دیکھیں فائدہ، اردو میں ہا کو بڑی ہا یا ہائے حتی کہتے ہیں، اور یہ جو گول ہا ہے اس کو چھوٹی ہا یا ہائے ہوس کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو آخر میں ہا دکھ رہی ہے آپ کو گول، اس کو ہائے ہوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو بڑی ہا ہوتی ہے جو ہم نے شروع میں بھی پڑھی تھی، اس کے اندر شاید پتہ نہیں، ہاں یہ رہی، اس کو بولتے ہیں ہائے حتی، اور اس گول ہا کو بولتے ہیں جو شروع میں گول ہا دکھ رہی ہے ہائے ہوس، ٹھیک ہے؟ تو ہائے ہوس 2 طرح سے لکھی جاتی ہے، ایک چشمی یعنی ایک آنکھ والی، جیسے یہ گول ہا یہ مفردات میں آتی ہے، یعنی الف با پا تا ٹا، اس طرح 2 چشمی یعنی 2 آنکھ والی ہا یہ مرکبات میں آتی ہے۔ 2 چشمی ہا صرف ہائے مخلوط بن کر استعمال ہوتی ہے، جو مرکب حروف کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، جیسے کھانا، کھایا وغیرہ۔ یہ دیکھیں یہ جو ہا ہے 2 چشمی والی ہا یہ مرکبات میں آتی ہے اور ہمیشہ اپنے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھی جاتی ہے، جو کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے۔ ایک چشمے والی ہا 2 قسم کی ہے، یعنی ایک چشمے والی ہا جو ہے وہ اس کی 2 قسمیں ہیں، ہائے ملفوظ، ہائے خفی۔ ہائے ملفوظ کسے کہتے ہیں؟ ہائے ملفوظ اس ہا کو کہتے ہیں جو لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ یہ ہا ابتدا اور درمیان میں آتی ہے۔ ابتدا میں ہائے ملفوظ کی مثالیں یہ دیکھیں، شروع میں حمزہ، ہوشیار، ہلدی، یہ شروع میں آ رہی ہے، یہ ہائے ملفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ ہندوستان، ہمارا، ہم۔ درمیان میں ہائے ملفوظ کی مثال پہل، پہلی، دیکھ رہے ہیں آپ ہا رہی ہے بیچ میں، صحنا، گہری، سپاہی، مہلت۔ تو اس طرح یہ مثالیں ہیں کچھ ہائے ملفوظ کی شروع میں آنے کی اور درمیان میں آنے کی، یعنی بیچ میں آنے کی۔ ہائے خفی یا مختفی، ہائے خفی اس ہا کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کو باقی رکھنے کے لیے آتی ہے، اسی لیے یہ لکھی تو جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، اس کی جگہ الف پڑھا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ اس ہا کی جگہ الف لکھنا بھی درست ہے۔ دیکھو کتنی اچھی بات بتائی ہے انہوں نے۔ یہ ہا صرف آخر میں آتی ہے، جیسے پردہ اور بچہ، یہاں ہا کی آواز نکال کر پردہ، بچہ پڑھنا غلط ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہم بہت سی مرتبہ اردو میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھیں، حالانکہ اپنی زبانیں ہیں، تو پردہ، بچہ، اس طرح اس کو پڑھنا ہے، پردہ، بچہ پڑھنا غلط ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ لکھنے کی شکل تو اس کی یہ ہے لیکن پڑھنے کی صورت اس کی یہ ہے۔ انگارہ لکھا ہا کے ساتھ جائے گا لیکن پڑھا جائے گا انگارہ۔ معاملہ، معاملہ، یہ لکھنے کی شکل ہے بارہ، جگہ، ناشتہ، لیکن پڑھا جائے گا بارہ، جگہ، ناشتہ۔ اسی طرح آپ ان ساری مثالوں کو دیکھ سکتے ہیں، ویسے بھی میں لنک دے دوں گا، اور تو آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کچھ مثالیں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، ضروری چیز میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب چلتے ہیں سبق نمبر 16واں سبق، تشدید۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن حرکات ساکن تشدید اردو میں لکھے نہیں ہوتے، یہ سب اعراب اور علامات کہلاتے ہیں، یہ صرف عربی میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں الف، لام، پھر لام، یہ ہو گیا اللہ، یعنی اللہ، یعنی لام کو 2 مرتبہ پڑھا گیا، یعنی تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس پر تشدید ہو وہ حرف، وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ لکھنے میں نہیں آتا۔ اگر آپ ان کا آپریشن کریں تو وہ اس طرح لکھا جائے گا، اللہ، مکہ، کیا پڑھنا ہے اس کو؟ مکہ نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا مکہ، مکہ۔
لکھنے کی شکل ہم نے پیچھے پڑھی تھی، ہا کے لکھنے کی شکل الگ ہوتی ہے اور پڑھنے کی شکل الگ ہوتی ہے. جیسے حصہ، حصہ پڑھنے کی صورت یہ ہے. تو کچا، کچا، پکا، سچا، محبت، محبت لکھا ایسے جائے گا. چھٹی، چھٹی، اتفاق، اتفاق، چھتا، چھتا، کدو، کدو. تو سمجھ گئے آپ، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس طرح اس کی لکھنے کی شکل ہوتی ہے، پڑھنے کی شکل اس کی یہ والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. باقی اس سبق کے اندر اور اس طرح کی کوئی مجھے جو زیادہ مین چیز لگی وہ میں نے آپ کو بتا دی. باقی اس کے علاوہ میں نے اردو کی کتابیں پڑھا رکھی ہیں شروع سے آخر تک، آپ اس کو پڑھ لینا. میں اس کا لنک آپ کو بھیج دوں گا، اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن وغیرہ میں، یا چینل کی پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی اس کے اندر کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے. چلیے ہم یہ کہانی تو ضرور پڑھ لیتے ہیں. مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں ایک اندھی اور لاچار بڑھیا رہتی تھی. اس بڑھیا کا نہ بیٹا تھا نہ بیٹی، نہ اور کوئی رشتہ دار جو اس کی خدمت کرے اور اس کا کھانا پکا دیا کرے، مگر وہ بڑھیا بڑے آرام سے رہا کرتی تھی. بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس بڑھیا کے گھر جاتے، اس بڑھیا کے سب کام کر دیتے تھے. کسی کو اس کی خبر نہیں تھی. چند دنوں بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص پہلے ہی آ کر اس بڑھیا کا کام کر جاتا ہے. کئی روز تک جب ایسا ہی ہوا تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر بیٹھ گئے کہ دیکھوں کون شخص ہے جو اس بڑھیا کا کام مجھ سے پہلے ہی کر جایا کرتا ہے. دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بڑھیا کے سارے کام پہلے ہی آ کر جاتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ اور دنیا کے بڑے بادشاہ تھے. پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے، خدمت سے عزت ملتی ہے. دوسری کہانی پڑھ لیتے ہیں. پہلے زمانے کی بات ہے کہ کسی جگہ ایک کتا مرا ہوا پڑا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ سے گزرے. ساتھیوں نے کہا اس کی کیسی بری صورت ہے. دوسرے نے کہا اس کی دم کیسی کیچڑ میں لت پت ہو رہی ہے. تیسرے نے کہا اس پر مکھیاں کیسے بھنک رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے دانت کیسے سفید ہیں اور موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں. یہ ایسا جانور ہے جو ہمیشہ اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، کبھی غداری نہیں کرتا. بچوں، اس کہانی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کسی کے عیب پر نظر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ خوبی دیکھا کرتے ہیں. ہمیں بھی دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے. یہ کتاب تو الحمدللہ نورانی اردو قاعدہ پورا ہو گیا. ایک بار میں آپ کو نظر ثانی کرا دیتا ہوں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تاکہ آپ اسی کی طرف توجہ کر کے آگے بڑھ جائیں. اس سبق کے اندر، اس کتاب کے اندر ایک تو حروف تہجی پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ بہت زبردست ہے، لکھنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ. ٹھیک، اسی کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ شکلیں دی گئی ہیں، یہ آپ کی اپنی معرفت کے اوپر ہے. مرکبات کے اندر ہا کو انہوں نے جو بتایا یہ بھی بہت زبردست سبق ہے. سبق تو سارے زبردست ہیں لیکن یہ ہے کہ جو مجھے اچھے لگے اور جو ابھی تک مجھے کسی اور کتاب میں نہیں ملے تھے وہ اس کے اندر ملے ہیں. اس کے علاوہ واو معروف مجہول کے جو سبق ہیں وہ تو پتہ ہی ہے، یہ تو ہر کتاب کے اندر دیے بھی جاتے ہیں. اور باقی جو ہم نے سبق پڑھے ہیں حال فی الحال میں، یہ والا نون غنہ اور نون ساکن دونوں میں فرق، یہ بھی بہت اچھا سبق ہے. اس کو بھی آپ کو بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ آپ، اور یہ ہائے حوض کی قسمیں، ہائے خفی اور ہائے مختفی، ہائے ملفوظ، یہ سبق بھی انہوں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے جو کہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر بھی جلدی سے دیکھنے کو نہیں ملتا. تجدید والا سبق بھی بہت اچھا ہے، اس کو بھی آپ بار بار پڑھیں. بس اس کتاب کے اندر یہی چیزیں ہیں جو ضروری لگی، اسی وجہ سے میں نے نورانی اردو قاعدہ پڑھا ہے. حالانکہ اردو کے سیکھنے کی کتابیں ہیں وہ میں پڑھا چکا ہوں. اب ہم شروع کرتے ہیں تعلیم الدین. تعلیم الدین کا پہلا حصہ، ان الدین عند اللہ الاسلام. تعلیم الدین پہلا حصہ. اس کتاب کے اندر اسلامی عقائد، مسائل، سیرت پاک، آداب و اخلاق، یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی.
اسی کے متعلق مسئلے مسائل آئیں گے. اس کتاب کے تقریباً 7 یا 8 حصے ہیں، وہ سارے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مکتب، اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں اور عام مسلمانوں کے لیے فائدے کی کتاب. ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں اس کتاب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی عقائد سے شروع ہو رہا ہے. آج ہم اسلامی عقائد مکمل کریں گے. اس کے اندر 1 2 3 4 باب ہیں. ہم اسلامی عقائد آج مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. سوال جواب کی شکل میں ہیں، آپ ان کو سوال جواب کی شکل میں یاد کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال: تم کون ہو؟ جواب: ہم مسلمان ہیں. سوال: ہمارے مذہب کا کیا نام ہے؟ جواب: اسلام. سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اسلام سچا دین ہے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے. سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. اس کے اندر، اس میم کے اندر غلطی کرتے ہیں، دال کے اندر، یعنی ان کے پیش پر زبر زیر پیش کو آپ خاص لحاظ رکھ کے پڑھیں. رسول اللہ لام پہ پیش ہے. اور کلمے کو اچھی طرح دیکھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا ترجمہ بھی یاد کریں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. سوال: اور اسی کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں. کلمہ طیبہ بھی اسی کو کہتے ہیں. سوال: کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. سوال: بتاؤ ہم کس کے بندے ہیں؟ جواب: ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. سوال: اللہ کس کا نام ہے؟ جواب: جس نے ہمیں اور تمام انسان، جنات، فرشتے، زمین، آسمان اور تمام چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. سوال: جو لوگ اللہ پاک کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے لوگ کافر کہلاتے ہیں. سوال: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں. سوال: کیا کافر اور مشرک کی بخشش ہوگی؟ جواب: ہرگز نہیں، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. سوال: بت وغیرہ پر پھول چڑھانا، ہاتھ جوڑنا، سجدہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: بالکل ناجائز، حرام اور شرک ہے. سوال: اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ یعنی علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. سوال: اللہ پاک ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ جواب: ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، اور ہم ان کی امت میں ہیں. سوال: اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے. سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول یقین کرے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے. سوال: قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتاری ہے. سوال: قرآن پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ اتارا گیا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت. سوال: کتنے سالوں میں پورا قرآن نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں. سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے سے لکھوا دیتے تھے. سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے. سوال: فرشتے کون ہیں اور کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟
جواب، فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی بندے ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ سوال، فرشتے کتنے ہیں؟ جواب، فرشتے بہت ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سوال، فرشتے کس جگہ رہتے ہیں؟ جواب، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں رہتے ہیں۔ سوال، کیا فرشتے انسانوں کو نظر آ سکتے ہیں؟ جواب، ہاں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظر آ سکتے ہیں۔ سوال، فرشتوں کے ذمے کیا کیا کام ہیں؟ جواب، فرشتے الگ الگ کاموں پر مقرر ہیں۔ بعض اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں، بعض مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، بعض بندوں کے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں، بعض جنت اور جہنم کے انتظامات پر لگے رہتے ہیں، بعض صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوال، جو شخص فرشتوں کا وجود کا انکار کرے وہ کیسا ہے؟ جواب، ایسا شخص کافر ہے۔ آج ہم نے عقائد پڑھے، انشاءاللہ کل ہم عبادات، مسئلے مسائل پڑھیں گے۔ آپ ان کو دیکھیں، بار بار پڑھیں تاکہ یہ سارے سوال جواب ذہن نشین ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔